اسٹیج میں 35 سال کام کیا، لوگوں کو خوشیاں بانٹیں، لیکن آج یہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے، آ کے میں ہاسپٹل گئی ہوں تو ہیپاٹائٹس سی آ گیا۔ اس نے 4-5 دنوں میں مجھے ایسے کر کے کھینچ دیا۔ یہ اب تو میں بہت ٹھیک ہوں۔ کون کون سے لوگ آپ کے پاس آئے، آپ سے احوال پوچھا، آپ کی خیریت دریافت؟ میری ہمت ٹوٹ گئی یہ سوچ کے کہ یار 4 ماہ میں کہیں میری پبلسٹی نہیں لگی، کہیں کسی نے مطلب میری تصویر نہیں لگی، فلیکس نہیں لگی، کسی نے پوچھا نہیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں خوددار بندہ ہوں، صرف میرے لیے دعا کریں سب، تو صرف میرا پوچھ لیں کہ آپ کہاں اور کیسی ہو۔ بڑے دکھ چھپا کے تم لوگوں کو ہنسایا ہے، اپنی عوام کے چہرے پہ خوشیاں بکھیری ہیں، اب مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے بس۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9۔ ناظرین، اس وقت میں عابدہ بیگ صاحبہ کے ساتھ موجود ہوں۔ عابدہ بیگ صاحبہ نے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیری، اسٹیج میں 35 سال کام کیا، لوگوں کو خوشیاں بانٹیں، لیکن آج یہ بیمار ہیں۔ انہیں کیا مرض ہے، ان سے بات کریں گے اور ان کا مرض جانیں گے، اور جانیں گے کہ کن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ 4 ماہ سے یہ بیمار ہیں، ان سے ساری گفتگو کرتے ہیں، کہانی انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہترین۔ عابدہ صاحبہ، مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے سارا معاملہ پیش آیا، کب پتہ چلا بیمار؟ بس اچانک ہی پتہ چلا ہے مجھے، تو تکلیف ہوئی ہے، وامنٹ ہوئی ہے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ پھر ٹیسٹ کروائے تو اس میں ہیپاٹائٹس سی نکل آیا۔ اب وہ ویسے ہیپاٹائٹس ایکٹیو نکلا، پھر بھی ہیپاٹائٹس سی کا کروایا، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پوائنٹ ہے وہ۔ پھر میں نے وہ PCR کروایا، وہ اس کا یہ ہے کہ اس میں پتہ چل گیا کہ 75,000 پوائنٹ پہ پہنچا ہے۔ تو وہ میں ایک دم جو شوق ہوتا ہے نا، سارے فیملی والے لوگ سب پریشان ہو گئے۔ جب ہم نے بھی نیوز سنی آپ کی، جب ہمیں پتہ چلا ہے تو ہم خود حیران تھے کہ کس طرح سے یہ سارا ان کے ساتھ معاملہ پیش ہوا۔ بڑا ملنے کا آپ سے جو تھا کہ آپ کے ساتھ ملیں، آپ کے ساتھ ملاقات ہوا، آج آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، اب ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اور 4 ماہ سے ہو گیا یہ 4 ماہ پہلے کی بات ہے۔ میں اچھی بھلی تھی، اچھی بھلی تندرست، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، ویسے ایک دم اچانک ہی یہ سب ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ علم ہوا ہے، میں نے کہا چلو جس نے بھی کیا اللہ اس کا بھلا کرے، کیونکہ یہ چیزیں آتی ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ علم جگر پہ پڑتے ہیں، میدے میں، کوئی بات نہیں، اللہ ان کو ہدایت۔ اچانک سے ہوا یہ سب؟ اچانک سے ہوا، کچھ بھی نہیں تھا مجھے، الحمدللہ میں اچھی بھلی تھی۔ اس ٹائم آپ کہاں پہ تھیں؟ کسی بہاول نگر گئی ہوئی تھی، وہاں میں اچھی بھلی کام کر کے آئی ہوں، کچھ مجھے پرابلم نہیں، کیونکہ میں پرہیز بڑا کرتی ہوں کھانے پینے میں، تو میں نے کبھی فاسٹ فوڈ یہ وہ باہر کی چیز کبھی کھائی نہیں، گھر کا کھانا کھانا ہے۔ تو وہاں بھی گھر کا کھانا پک کے آتا رہا ہے پوری ٹیم کے لیے نا، وہ اپنے پروڈیوسر جو تھا وہ گھر کا کھانا بنا کے لا رہا تھا، تو وہ میں کھاتی تھی۔ تو یہ بس وہاں سے واپس آئی ہوں تو اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے، آ کے میں ہاسپٹل گئی ہوں تو ہیپاٹائٹس سی آ گیا۔ اس کے بعد میدے میں تکلیف بہت، اس کا چیک اپ کروایا تو اس میں السر آ گیا۔ بس اس نے 4-5 دنوں میں مجھے ایسے کر کے کھینچ دیا۔ یہ اب تو میں بہت ٹھیک ہوں، اب تو وہ ہیپاٹائٹس کم ہوا ہے نا، ابھی تو میں بہت ٹھیک ہوں، لیکن ابھی کھانا نہیں کھایا جاتا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کون سی میڈیسن یوز کر رہی ہیں؟ کب تک ٹھیک ہو جائیں؟ میں پتہ، ڈاکٹر تو سب بڑے پیار والے لوگ ہیں۔ حسن مراد نے بھی فون کیا، وہ ایک ہاسپٹل ہے بہت VIP، انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں ہمارے پاس، لیکن میں پتہ کیا، میں حکیم کی میڈیسن کھا رہی ہوں، اس سے یہ ہے کہ مجھے 75,000 سے 35% پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کہ کیونکہ ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے نا وہ سلولی اثر کرتی ہے، لیکن وہ جڑ سے ختم کر دیتی ہے، یہ بات ہے۔ میں حکیم حکمت کا علاج کر رہی ہوں۔ اب آپ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، بہت لوگوں کو آپ نے سہارا دیا، اپنے گھر میں جگہ دی، کھانا کھلایا پلایا، بہت سارے نوجوان جو اسٹیج کے بھی جو ابھی اسٹار بنے پھرتے ہیں، آپ نے ان کو تیار کیا، آپ نے ان کی زندگیاں بدلیں۔ کون کون سے لوگ آپ کے پاس آئے، آپ سے احوال پوچھا، آپ کی خیریت دریافت کی؟ پہلے تو ویسے ہی میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں، نہ میں نے کسی میڈیا والے کو فون کیا، وہ اچانک ہی میں نے بات کر دی بلال سے، تو اس نے 20 منٹ کے بعد ہی پوسٹ بنا کے میری بیماری کی سینڈ کر دی۔ اگلے دن وہ آ گئے ہیں میرے پاس، تو انہوں نے میرا حال دیکھا تو اس نے کہا تو آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، آپ نے اتنی خدمت کی ہے، فن کی اتنا کہ ہمیں، میں نے کہا میں اسی لیے نہیں بتایا کہ کوئی یہ نہ کہ پتہ نہیں کچھ لینے کے لیے کر رہی ہے، کیونکہ میرا حال ہی بتا رہا ہے، بتانا کسی کو کیا۔ وہ بس وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے بعد سارے بچے ہیں
چینلوں والے جتنے بھی ہیں پیار والے بچے ہیں وہ سب کو پتہ چلتا گیا، وہ سب آتے گئے. تو جو اپنے ہیں جن کو میں فیملی بنا کر چلتی رہی ہوں ساری زندگی، اولاد کی طرح ہر بندے کو میں نے پیار کیا، ان سے مجھے صرف تھوڑا سا تکلیف ہے دل کو، جو ہوتی ہے نا ایک اسپیشل تکلیف جو ہوتی ہے کہ بندے کا اندر ٹوٹ جاتا ہے. میری ہمت ٹوٹ گئی، میری ہمت ٹوٹ گئی یہ سوچ کے کہ یار 4 ماہ میں کہیں میری پبلسٹی نہیں لگی، کہیں کسی نے مطلب میری تصویر نہیں لگی، فلیکس نہیں لگی، کسی نے پوچھا نہیں، فون ہی نہیں کیا کہ کہاں ہو آپ نظر نہیں آئیں کہیں، کیا کہاں کام کر رہی ہو. تو میں ان کو بتاتی کہ میں بیمار ہوں، لیکن کسی نے پوچھا نہیں. یہ زیادہ جو ہے نا مجھے توڑ دیا اس نے. جو آپ کے اپنے تھے جن کو آپ نے کھلایا پلایا ان میں سے بھی کسی نے کسی نے بتایا نا. پہلے 4 ماہ تو میں نے بتایا ہی نہیں کسی کو. تو جب یہ ویڈیو نکلی ہیں تو اس میں سے پھر بس یہ سخی صاحب نے ادھر آئے ہیں، سخی صاحب نے بھیجا اس کو صابر علی کاغا کو. پھر یہ سیما پرسوں سیما خان کا فون آیا تھا مجھے، نادیہ علی کا فون آیا، شیبہ بٹ صاحبہ کا فون آیا. تو وہ بھی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں. جو اس ٹائم حالات ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو. ہما علی نے میرے لیے بڑا پیار دیا اور بڑا اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. اس نے بھی باقی بھی مطلب بڑا، لڑکیوں نے بہت زیادہ فون کیے، لڑکیوں نے، کیونکہ میں سب کو ماؤں کی طرح پیار کیا ہے. تو اور نہیں کسی نے. غفار لہری ہمارا بچہ ہے، اس نے مجھے آیا، وہ گھر آ گیا تھا، گھر مجھے اس نے دیکھا تو اس نے کہا بھابی تانوں کی ہو گیا. وہ بڑا پریشان ہویا. تو وہ پھر آئے ہیں، وہ آیا پرسوں. تو وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی بھائی تھا، پتہ نہیں دوست تھا. تو وہ اللہ اس کو زندگی دے. وہ بھی مجھے کہا کہ آپ تسی فکر نہیں کرنا، نمبر تاڑے کول ہے، تانوں کچھ بھی چاہیے ہو ویسے بیٹھے. میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ نہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں خوددار بندہ ہوں. صرف میرے لیے دعا کریں سب. تو صرف میرا پوچھ لیں کہ آپ کہاں اور کیسی ہو، تو مجھے یہ اچھا لگے. ناظرین یہ تھی عابدہ بیگ صاحبہ جنہوں نے 35 سال جو ہے خدمت کی، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ جو ہے وہ بکھیری، لوگوں کو پیار دیا. آج مرض میں مبتلا ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ان کا احوال پوچھنے آئے، کچھ لوگوں نے ان کا حال نہیں پوچھا. یہ 4 ماہ جو ہیں وہ انہوں نے کام نہیں کیا، 4 ماہ گھر میں رہیں کیونکہ مرض میں مبتلا تھیں. کسی نے یہ فون تک کر کے نہیں پوچھا کہ آپ کیسی ہیں، کدھر ہیں آپ کا حال چال کیا ہے. کوئی کسی نے نہیں پوچھا. انہوں نے لوگوں کو بہت پیار دیا. اچھا آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جو ناظرین ہیں، جو آپ کی آڈینس ہے، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ بڑے اب غم میں مبتلا ہیں کہ انہیں ایک غم سا ہے کہ یار عابدہ صاحبہ جو ہیں ایک دم سے کیسے ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش ہے. انہیں کیا میسج دیں گی یہ بات؟ بس ان کو یہی میسج دوں گی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ بہت بڑا ہے. تو بے شک مرض اللہ اپنے پیاروں کو ہی بیمار کرتا ہے، کوئی بات نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میرا رب کا یہ میرے پہ کوئی کرم ہے الحمدللہ کہ مجھے اللہ نے بیماری لگائی ہے میرے. کیونکہ بیمار بندے کا جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گند کو نکالتا ہے. آپ اللہ کے اور قریب ہو. ہاں بے شک. پہلے بھی قریب ہی تھی لیکن ہوں اب زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ میں باہر جاتی نہیں. تو بات یہ کہ میرے لیے صرف دعا کریں سارے مل کے، دل سے دعا کریں. گھر میں اپنے بیگم کو، اپنے بچوں کو بھی کہیں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے دے. بس یہی کہوں گی اپنی ساری عوام کو کہ میں نے بڑے دکھ چھپا کے تم لوگوں کو ہنسایا ہے، اپنی عوام کے چہرے پہ خوشیاں بکھیری ہیں. اب مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے بس. ناظرین آپ نے عابدہ صاحبہ کی ساری گفتگو سنی کہ اب جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ لوگ ان کے لیے دعا کریں تاکہ جلد سے جلد صحت یاب ہوں اور دوبارہ پہلے کی طرح آپ لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں جو ہیں وہ بکھیریں. دیکھتے رہیے چینل 9. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.